بہنوں اور بھائیوں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ صفائی کا بہت اعلیٰ نظام تھا. پھر آپ کا جب پیشن ہوتا ہے نا تو آپ ہر صورت میں اسی چیز کے بارے میں سوچتے ہیں اور اس کو بہتری لانے کی کوشش کرتے ہیں. پھر میں نے سوچا یہ جو ہمارے مالی ہیں بھائی، اپنے مالی بھی آفس ٹائم کے بعد پرائیویٹ کام کرتے ہیں اور باہر سے بھی مالی آتے ہیں، یہ وہاں پہ گھاس ماس کاٹ کے ٹہنیاں کاٹ کے تو روڈ بھی رکھ دیتے ہیں. تو جو ہمارے جو سینیٹری ورکر ہے جو وہ صفائی کرتا ہے وہ تو ہم ہی اٹھاتے ہیں نا. باقی تو جو کانٹریکٹر ہے وہ جو دوسرا بڑا ایک گاربیج ہوتا ہے وہ اٹھاتا ہے جو ہم ٹوکریوں میں ڈالتے ہیں. تو میری سوچ آئی، میں نے کہا ان کو میں کہوں کہ آپ وہ جو چاول والی بوریاں ہوتی ہیں نا وہ ہلکی ہوتی ہیں اٹھانے میں، وہ ہر مالی گیٹ پہ میں نے کہا ان کو اندر نہیں آنے دینا جب تک ان کے پاس وہ نہ ہو. میں نے کہا جی آپ فوراً اٹھائیں اس کو، جب آپ پھینک کے سڑک پہ پھینک دیتے ہیں تو نہیں. اور پھر اس کو اصل میں بہتری آتی ہے جب آپ چیزوں کو فالو کرتے ہیں، چیک کرتے ہیں. بیٹھ کے آرڈر دے کے چیک نہ کریں، افسروں کی طرح دفتروں میں بیٹھ رہے ہیں، کبھی امپروومنٹ نہیں آتی. تو یہ کام کیا الحمدللہ، تبھی تو صفائی کا نظام بہت اعلیٰ ہوا نا میرے بہنوں اور بھائیوں. اس کے بعد ہماری جو اماؤنٹ تھی، جو لوگوں کی طرف یہ ہر مہینے کا جو بل ہوتا ہے سبسکرپشن، یہ 25 لاکھ ہو گئی تھی. جب میں آیا تو مجھے پتا چلا. ہمارے نوید صاحب ہیں مینجمنٹ میں، علی اون صاحب تھے، ان کو سب کو ملا کے لسٹیں بنائیں، لوگوں کو کہا، فالو کیا. پرسوں کسی نے آ کے ڈانٹ دیا، کسی نے کہا یہ ہے وہ ہے فلانا ہے، یہ کیوں وہ کیوں. میرا مقصد پیچھے خدمت تھا اور کوئی مقصد نہیں تھا. میں نے ہر ایک کو پیار سے رسپونڈ کیا، طریقے سے، بہت اخلاق سے. ایک دو بہت مشکل لوگ تھے، ان کو بھی الحمدللہ بڑے، کیونکہ مقصد نیک تھا، خدمت مقصد تھا. تو وہ 2 گھروں کے علاوہ دیکھیں مجھے آج بھی یاد ہے، ایک اے سیکٹر میں گھر ہے، نام نہیں لوں گا، اور ایک ای سیکٹر میں گھر ہے، نام نہیں لوں گا. ان دونوں کے علاوہ الحمدللہ ساری اماؤنٹ ریکور کی، REC کے خزانے میں ڈالی. 24 لاکھ. اس کا آپ کو نہیں پتا، مجھے یاد ہے ذرا ذرا. میرے پیارے بھائیوں، یہ آپ جب گیٹ سے باہر جاتے ہیں نا تو یہ جو لکھا ہوا ہے خیر سے جائیں، گیٹ نمبر 1 پہ بھی لکھا ہوا ہے، گیٹ نمبر 2 پہ بھی لکھا ہوا ہے، گیٹ نمبر 3 پہ بھی لکھا ہوا ہے. یہ بھی پینا فلیکس کے اوپر یہ کام بھی کیا کہ، اور یہ دل سے دیکھیں، آپ کے ساتھ محبت ہے نا، محبت ہے اور ان لمیٹڈ محبت ہے. عسکری ٹینٹ سے بہت محبت ہے. آغاز میرا اپنی یہ جو ایفرٹ ہے سوشل ورک کا پریکٹیکلی آغاز یہ عسکری ٹینٹ سے ہو رہا ہے. میں آپ کی عدالت میں اپنے آپ کو میں نے پیش کیا ہے. یہ بھی میں نے لگوائے کہ جی عسکری ٹینٹ کے ریزیڈنٹس خیر سے جائیں. یہ ایک بڑی دعا ہے. میرے ایک بہت آئیڈیل پرسنالٹی ہیں، آئیڈیل پرسنالٹی، انہوں نے مجھے ایڈوائز کیا کہ یہ چیز کریں، تو یہ کام کیا. دل سے دعا نکلتی ہے آپ کے لیے، اور یہ کوئی REC کے فنڈ سے یہ نہیں کیا. آپ نے دیکھا ہوگا پھولو پھول پھول پھول، گیٹ نمبر 2 کے باہر پھول ہی پھول، اندر باہر. گیٹ نمبر 1 اللہ بخشے ایس خان صاحب کو، AS خان صاحب کو، سیکٹر A گھر نمبر 1 گیٹ کے پاس، ان کی مدد سے نمبر 1 گیٹ آپ کو یاد ہے، یاد کریں، مجھے یاد ہے ذرا ذرا، لائٹیں بھی اور پھول ہی پھول انہوں نے اپنے ذاتی مالی لگائے وہاں پہ. اللہ تعالیٰ AS خان صاحب کو جنت الفردوس میں جگہ دے. ہمارے مالی شوکت مالی فوت ہو گئے عید والے دن، ابھی تک جاتے ہیں. رحمت ان کا سالہ ہے جو ابھی بھی عسکری 10 میں ہے، اس کی بہن الحمدللہ ابھی تک ان ٹچ ہے.
کورونا تھا, اکرم بھائی ہمارے فوت ہوئے, میں گیا جنازے پہ, اپنے آپ کو جیسے بھی ہے. پھر ایک اور بات ہے, میں جب REC سے آیا تو میں نے یہ پیار اور محبت کا رشتہ روکا نہیں. جب کورونا آیا تھا تو بہت خوف تھا, کوئی بندہ گھر سے باہر نہیں نکلتا تھا. آپ کو یاد ہوگا میرے بہنوں اور بھائیوں, میں کہتا تھا بزرگ بہنیں ہیں, کچھ اکیلی بہنیں ہیں گھر میں, میل ممبر نہیں ہیں, بزرگ ہیں. ایک خوف تھا. میں لوگوں کے گھروں میں خود گیا ہوں اور اپنے ڈرائیور کو بھیجتا رہا ہوں, بٹ صاحب اتنے ماسک بھیج دیں, اتنے ماسک بھیج دیں, اتنے ماسک بھیج دیں. سارے آلموسٹ گھروں میں. کچھ لوگ دیکھیں, کمیونٹی میں نا ایک کولیکٹیو سوچ بلڈ کرنی چاہیے. لوگوں کا ڈفرنٹ سوچ ہے, کوئی کہتا ہے یہ کیوں لکھ رہے ہیں بٹ صاحب کو ہمیں بھیجو ہمیں بھیجو, لیکن مجھے پتا تھا, مجھے یاد ہے ذرا مجھے کہتے تھے بٹ صاحب پیسے لو. میں نے کہا نہیں سر, پھر مزہ کیا ہوا. کسی کو 10 ماسک, اس وقت ماسک کی قیمت بھی بہت تھی, میں تو حیران تھا, میں نے 50 روپے میں ماسک لیا تھا. تو میں اپنی بہنوں اور بھائیوں عسکری 10 آپ کے گھروں میں جا کے خود دیتا رہا, اپنے ڈرائیور کے تھرو دیتا رہا. میں نے آپ کی صحیح معنوں میں اپنا بزرگ سمجھا, اپنا والد بزرگ کی طرح, مطلب ہے کہ بڑوں کی طرح, چھوٹوں کی طرح آپ کو سمجھا, پیار کیا. آج بھی ہے پیار اور یہ پیار رہے گا. میں نے گھر میں 50 کرسیاں رکھی, 6 پنکھے رکھے, ایک ویل چیئر رکھی, ایک قرآن پاک کا سیٹ کا سپارہ رکھا اور ایک سرجیکل بیڈ بھی رکھا. اپنے گھر کے گراج میں, میرا گھر 2 کنال میں نہیں ہے, میرا گھر 1 کنال میں نہیں ہے, 1.5 کنال میں نہیں ہے, 10 مرلے کا گھر ہے. اس گھر کے گراج میں کہاں یہ چیزیں پڑی ہوں گی, کیسے آ سکتی ہیں؟ کیا اس کے گھر کے رہنے والے لوگوں کی خواہش نہیں ہے کہ جی ہمارا گھر ہے, ادھر گملے ہوں, ادھر فلاں ہوں؟ میں نے 50 کرسیاں, 6 پنکھے, ویل چیئر, ایک سرجیکل بیڈ گھر کے گراج میں رکھا. ایمرجنسی میں ضرورت پڑتی ہے کچھ دیر کے لیے. میں یہ گروپوں میں دیکھتا تھا نا کہ بات چیت ہو رہی ہے, فلاں یہ وہ, تو ابھی ویل چیئر لوگ آ کے لے جاتے ہیں. بھائی 5 دن کے لیے آپ کو چاہیے اگر ویل چیئر, تو آپ کیوں خریدیں گے, 10-12 ہزار لگائیں گے؟ یہ جو کام ہے نا, اس میں ڈیووشن ہوتی ہے اور ایک ٹیم ہوتی ہے, ٹیم بن کے ایسے کام کیے جاتے ہیں. تو میرے بہنوں اور بھائیوں, جذبے کا ایک سمندر ہے. میں نے سوچا میں آپ کی خدمت کروں, آپ کی طاقت سے آؤں. آپ کی طاقت ووٹ کی بہت بڑی طاقت ہے, آئی نو. ووٹ میں اور مجھے طاقت استعمال, مجھے کوئی روک نہیں سکتا, کام سے مجھے کوئی روک نہیں سکتا. میں مختلف ایڈمنسٹریٹو عہدوں پہ رہا ہوں. میں واگا بارڈر میں ونگ کمانڈر رہا ہوں, میں یونائٹڈ نیشنز میں کمانڈر رہا ہوں فارم پولیس یونٹ کا, میں پاڑا چنار میں ایک لڑائی میں کمانڈ کی ہے. میں نے اپنے ملک کی سرحدوں کی حفاظت بھی کی اور تکڑے طریقے سے کی ہے. مجھے وہ تمغہ ملا ہے ایسٹ تیمور سے جو پاکستان میں ابھی تک کسی کو نہیں ملا. آزاد کشمیر کے ایک ایڈیشنل IG پولیس ہیں سردار فہیم عباسی صاحب, ان کو وہ تمغہ میرے بعد ملا. پاکستان میں کسی کو نہیں ملا کیونکہ وہ 2-2.5-3 سال سے ادھر تھے. میں تو 1 سال کے لیے گیا تھا یونائٹڈ نیشن پیس کیپنگ مشن میں. کام کرو, خدمت کرو, دل سے کرو, جھوٹ مت بولو, منافقت مت کرو. میں لوگوں کی منتیں تو نہیں کر رہا, جا کے کسی کی منتیں نہیں کر رہا. ایک بندے کو بھی میں نے سفارش نہیں ڈلوائی, ایک بندے کو بھی میں نے, ایک کے گھر میں نے بھیجا, ایک ہمارے کولیگ ہیں اپنی وائف کو اور اپنی بیٹی کو بھیجا تھا کہ وہ ذرا تھوڑا سا مجھے یہ تھا کہ یہ ان کی سپورٹ ضروری ہے کیونکہ الیکشن ہے. تو ہماری محترم بھائی ہیں, وہ محترم بہن ہیں, تو فیملیز کا, ویسے بھی جب الیکشن ہوتا ہے تو لوگ فیملیز کو بھیجتے ہیں, بلکہ فیملیز کو ساتھ لے کے جاتے ہیں. تو میں نے کسی کی منت نہیں کی. اگر مجھے پتا چلا کہ یہاں پہ رسپیکٹ, عزت اور ڈگنیٹی کا فرق ہے, I stopped. I said I don't need your vote.
میرے ساتھ میرے بہن اور بھائی ہیں، اگر یہ سمجھتے ہیں، اور میں آپ کو بھی آج یہ کہوں گا، خواتین و حضرات، بہنوں اور بھائیوں، بچوں، نوجوان بچوں، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میں آپ کے ووٹ کا حقدار ہوں، اپنے ضمیر سے پوچھئے گا. کوئی کسی اور چیز کو، رشتہ داری، فلانا پارٹی، یہ کوئی نظریاتی الیکشن نہیں ہے، یہ کل قابل ہتھوڑی کا الیکشن ہے. اپنے ضمیر کے مطابق ووٹ دیجئے گا، اور اگر آپ جب ووٹ مجھے دیں گے، یہ میں آپ کو دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ پاکستان جب سے بنا ہے، یہ میں نے کیا کرنا تھا کونسلر بن کے، ممبر بن کے، یہ میری اس جدوجہد کا آغاز ہے، یاد رکھیے گا، یہ جدوجہد کا آغاز ہے. آپ اپنے ضمیر کے مطابق ووٹ دیجئے گا. اسیس ضرور کریں، دوسرے کینڈیڈیٹس کو اسیس کریں، ایسے نہیں کہ کسی ایفیلیشن پہ دے دے، پارٹی ایفیلیشن پہ دے دے، رشتہ داری پہ دے دے، ساتھ کوئی گیم کرتا ہے تو اس کے اوپر اس کو ووٹ دے دے. بھائی آپ ضائع کریں گے ووٹ. ایک ہمارے میجر صاحب ہیں، انہوں نے کہا میں نے ووٹ کسی کو نہیں دینا. میں نے کہا سر کیوں؟ ڈور ٹو ڈور کمپین میں نے ابھی شروع کی ہے، آپ کو پتہ ہے میں بیمار تھا. بات لمبی ہو گئی ہے خواتین و حضرات، میں ملتا ہوں آپ کو اگلے سیگمنٹ میں.